بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو کہ زاویہ سے لیا گیا ہے، دروازہ کھلا رکھنا۔ آج سے چند ہفتے پہلے یا چند ماہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ دروازہ کھول کے اندر کمرے میں داخل ہوں تو اسے ضرور بند کر دیا کریں، اور میں نے یہ بات بیشتر مرتبہ ولایت میں قیام کے دوران سنی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ شٹ بیہائنڈ دا ڈور۔ میں سوچتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اندر داخل ہوں تو دروازہ پیچھے سے بند کر دو۔ شاید وہاں برف باری کے باعث ٹھنڈی ہوا بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ جملہ کہتے ہیں۔ لیکن میرے پوچھنے پر میرے لینڈ لیڈی نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر داخل ہو گئے اور اب ماضی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ صاحب حال ہیں، اس لیے ماضی کو بند کر دو اور مستقبل کا دروازہ آگے جانے کے لیے کھول دو۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ صاحب ایمان اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو۔ اب میں اس کے ذرا سے الٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پیچھے کی یادیں اور ماضی کی باتیں لوٹ کر میرے پاس آتی رہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ بٹائیں۔ ابن انشا نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا۔ آپ دوسروں کے لیے ضرور دروازہ کھول کے رکھیں، اسے بند نہ رہنے دیں۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بینکوں کے دروازے شیشے والے ہوتے ہیں۔ وہاں دروازوں پر موٹا اور بڑا تھک قسم کا شیشہ لگا ہوتا ہے۔ اگر اسے کھول دیا جائے تو بلا شبہ اندر آنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اور اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بڑا انعام ملے گا، جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا بڑے اجر کا کام ہے۔ ہمارے گھروں میں بیویوں کو زیادہ اس کا علم نہیں ہے۔ وہ بیٹی ہی کہہ دیتی ہیں، اچھا ماسی سلام، پھر ملیں گی، اور اپنی جگہ پر بیٹھی کہہ دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے دروازہ کھول کے کہا بسم اللہ اور جانے کے لیے دروازہ خود کھولیں اور خدا حافظ کہیں۔ اس میں بہت ساری برکات ہیں اور بہت سارے دنیاوی فوائد سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، اور ایسا نہ کر کے آپ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں جب اٹلی میں رہتا تھا تو جب ہمیں مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی تو میں ایک بہت اچھے ریسٹورانٹ میں، جہاں امرا آتے تھے، خاص طور پر اداکار اور اداکارائیں بھی آتی تھیں، چلا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا تو ایک شخص بڑے وجود اور بڑے بڑے ہاتھوں والا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ ماہ آپ کو کسی آدمی سے باتیں کرتے سنا تھا، تو آپ بڑی رواں اٹالین زبان بول رہے تھے، لیکن آپ کنڈیشنل ورب اور سبجیکٹو ورب میں تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں، جیسے آئی وش آئی کوڈ ہیو بین ڈوئنگ ڈو۔ اس طرح تو مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ اب ان کا جو حوالہ تھا وہ تو میں ان سے نہیں کہا۔ آپ اس دنیا کے بہت بڑے امیر آدمی ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ اس کا پہلا حوالہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مافیا کا چیف تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاتا ہوں جو میری امارات کا باعث بنی اور میں اس قدر امیر ہو گیا۔ وہ یہ کہ مجھے ہارس ریسنگ کا شوق تھا، اور میں گھوڑوں پر جو لگاتا تھا میری مالی حالت کچھ اور اونچی ہو جاتی اور کبھی نیچی، جیسے ریس کھیلنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے اپنا سارا مال و متاع ایک ریس پر لگا دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد میں ریس نہیں کھیلوں گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں وہ ریس ہار گیا۔ میری جیبیں بالکل خالی تھیں اور میں بالکل مفلس ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں سے پیدل گھر لوٹ رہا تھا تو مجھے شدت سے
واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے پاس مقامی کرنسی کا سکہ نہیں تھا جو واش روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے لاک میں ڈالا جاتا ہے، وگرنہ دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ میں بہت پریشان تھا اور مجھے جسمانی ضرورت کے تحت تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں قریب پارک میں گیا، وہاں بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے بڑے لجاجت سے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے ایک سکہ عنایت فرمائیں گے؟ اس شخص نے میری شکل اور صورت کو دیکھا اور کہا کیوں نہیں، اور سکہ دے دیا، لیکن اس سے قبل میری جسمانی صحت پر غور ضرور کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں بالکل مفلس ہو چکا ہوں۔ جب میں وہ سکہ لے کر چلا اور واش روم کے دروازے تک پہنچا جہاں لاک میں سکہ ڈالنا تھا، تو اچانک وہ دروازہ کھل گیا جبکہ وہ سکہ ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ جو اندر آدمی پہلے موجود تھا وہ باہر نکلا اور اس نے مسکرا کر بڑی محبت، شرافت اور نہایت استقبالی انداز میں دروازہ پکڑے رکھا اور مجھ سے کہا، یہ 1 روپے کا سکہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں اندر چلا گیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو میرے پاس وہ 1 روپے کی قدر کا سکہ بچ گیا تھا، تو میں قریب کسینو میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک اور جوا ہو رہا تھا کہ 1 روپیہ لگاؤ 1000 روپے پاؤ۔ میں نے وہ روپے کا سکہ اس جوئے میں لگا دیا اور سکہ باکس میں ڈال دیا۔ وہ سکہ کھڑکھڑایا اور 1000 کا نوٹ کڑک کر کے باہر آیا۔ جواری آدمی کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے آگے لکھا دیکھا کہ 1000 ڈالو تو 1,00,000 پاؤ۔ میں نے 1000 کا نوٹ وہاں لگا دیا، رولر گھوما، دونوں گیندیں اس کے اوپر چلی اور ٹک کر کے 1 نمبر پر آ کر وہ گری اور میں 1,00,000 جیت گیا۔ آپ غور کریں کہ وہ ابھی وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے 1 سکہ مانگا تھا۔ اب میں 1,00,000 روپے لے کر ایک امیر آدمی کی حیثیت سے چل پڑا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہاں پر اگر کوئی سکھ انڈسٹری میں انویسٹ کرنا چاہے تو حکومت انہیں مالی مدد بھی دے گی اور ہر طرح کی انہیں رعایت دے گی۔ میں نے 1-2 کارخانوں کا انتخاب کیا۔ حکومت نے 1,00,000 روپیہ فیس داخل کرنے کا کہا اور کہا کہ ہم آپ کو 1 کارخانہ دے دیں گے۔ شاید وہ جرابیں بنانے یا انڈر گارمنٹس کا کارخانہ تھا۔ وہ کارخانہ چلا تو اس سے دوسرا تیسرا اور میں لکھ پتی سے کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گیا۔ اب غور کریں کہ یہ سب کچھ ایک دروازہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے کہا کہ میری اتنی عمر گزر چکی ہے اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں اس آدمی کو جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس آدمی کو جس نے آپ کو 1 روپیہ دیا تھا، اس نے کہا نہیں، اس آدمی کو جس نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس آدمی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کن کیفیات سے گزر رہا ہے اور کس اونچے مقام پر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دروازے کھولنے والے کا مقام روحانی، اخلاقی اور انسانی طور پر ضرور بلند ہوگا، اور وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر اور بلندتر ہوگا، لیکن وہ آدمی مجھے مل نہیں رہا۔